السلام علیکم، میں حسین بلغاری، آپ دیکھ رہے ہیں ABC اردو ٹی وی۔ میں ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف راول پنڈی اسلام آباد GB کا صدر عبدالرحیم صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک السلام ہے، خیریت ہے جی سر؟ حسین صاحب بہت بہت شکریہ سر یہ بتائیں، گلگت بلتستان تحریک انصاف میں یہ بتائیں کہ جو صورتحال ہے کس طرح جانے چاہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے وہ ماشاءاللہ سے فعال ہے اور بہترین طریقے سے ہماری تنظیم سازی خالد خورشید صاحب جو ہمارے کپتان کے وائس کیپٹن اور گلگت بلتستان کی جو ہمارے کیپٹن ہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن کرائی، ہماری صوبائی کیبنٹ بنی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے پہلے کچھ عرصہ غیر فعال رہا ہماری جو تنظیم سازی، اب اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے وہ فعال ہو چکی ہے، صوبائی تنظیم کیبنٹ ہماری بن چکی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ مرحلے میں ہمارا بنے گا انشاءاللہ ڈویژن لیول کی اور ڈسٹرکٹ لیول کی، اور نیچے جو ہے UC لیول تک ہماری انشاءاللہ تنظیم سازی ہوگی۔ یہ بتائیں، تحریک انصاف 9 مئی کو لے کے پاکستان کا ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اس میں آپ کے پارلیمنٹ کے کافی چیز ہوئے ہے، کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں، یا پہلی طرف کی گنڈے پور سے وعدے بہت کرتے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ 9 مئی کے اگر واقعی میں ان کے جو ہے مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے تو کپتان صاحب کی، ہماری عمران خان صاحب کی سب سے پہلی جو ہے ہماری یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو فوٹیج جو بنائی گئی ہے لاہور کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، پاکستان کے پورے پاکستان کے اندر، ان کے فوٹیج کو جب اصل اور ریئل فوٹیج آپ کے سامنے آئیں گے تو اس میں آپ بے نقاب کریں گے جو اصل مجرم کون ہے، اصل ذمہ دار کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن آنے والا ہے، نزدیک ہے، PTI کہاں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پہ الیکشن کے اوپر آپ کو امید ہے کہ پاکستان کا نیکسٹ الیکشن گلگت بلتستان کا بھی امید ہے کہ جیت جائیں گے، یا کوئی اس پر بھی سوال نہیں؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف GB کے اندر جو 2026 میں الیکشن ہوں گے، 25 نومبر 2025 کو یہ جو ٹینیور ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ 2026 کی جو الیکشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، اور اگر یہ باقاعدہ سے پھر 8 فروری کی طرح اس کے اندر سازش نہ ہوئی، اگر ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہوئی، اگر ہمارے اس الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش نہ کی گئی، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے اندر اتنے ووٹرز ہیں 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ اکثریت سے ہم سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں۔ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب آپ کی جعلی ڈگری میں نااہل کیے گئے، آپ نظر تو وہاں پہ گلگت بلتستان میں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ایکٹیویٹ میں کہ گلگت بلتستان میں PTI کہاں سے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے چیزوں میں۔ بلغاری صاحب، خالد خورشید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، آپ جعلی ڈگری کی بات کرتے ہیں، یہ جعلی ڈگری ایک ڈرامہ ہے۔ خالد خورشید صاحب کیا تھی؟ خالد خورشید صاحب کی جعلی ڈگری معاملہ نہیں ہے۔ خالد خورشید صاحب کو کہا کہ آپ عمران خان سے وفاداری تبدیل کریں۔ اگر خالد خورشید صاحب اس وقت عمران خان سے وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی PTI سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں، پاکستان GB کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن لیکن ہمارے خالد خورشید صاحب نے، نر کا بچہ ہے میں سمجھتا ہوں، بہادر ہے، اس نے گلگت بلتستان کے علاقے کی جو ایک شخصیت، ایک تشخص تھی، اس نے خراب نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں جو کھڑا رہوں گا تو سچے اور صدق دل سے پاکستان تحریک انصاف کے کپتان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ انہوں نے اس پارٹی کی حیثیت سے اس کو CM بنایا، چیف منسٹر بنایا، اس کو عزت دی، وہ اس پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ سر GB کا چیزیں مس یوز ہوا ہے۔ ابھی سنیں، آپ مس یوز کی طرف میں آؤں گا۔ اگر یہ سب کیا ہے، یہ جعلی ڈگری کا کیس، ایک جعلی ڈگری مقدمہ ہے، جعلی مقدمہ ہے، جس کے تحت آپ کو 34 سال کی سزا سنائی گئی خالد خورشید کو۔ وہی بات میں آپ کو دہرا رہا ہوں کہ اگر وہ پریس کانفرنس کر کے عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے، آج وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہوتے۔ لیکن خالد خورشید صاحب نے غداری نہیں کی پارٹی کے ساتھ، خالد خورشید صاحب نے آئین کے ساتھ اس نے غداری نہیں کی، خالد خورشید صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کی۔ اس کی سزا خالد خورشید صاحب کو دی گئی، جو کہ 34 سال سزا کی صورت میں اس کے سامنے آ گئی۔ سر وہ تو کورٹ نے بھی فیصلے دیے چیف جسٹس نے کہ جعلی ڈگری ہے، اس کا باہر سے جعلی ڈگری لے ایگزیکٹ کمپنی سے، تو اس میں اب کلیئر چیز ہے کہ ڈگری جعلی ہے۔
آپ سب مستقل میں گلگت بلتستان کے لیے الیکشن کی ساتھ ساتھ میں آنے چاہیے، آپ کے کوئی پروگرامس ہیں؟ انشاءاللہ میرا اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں آپ پارٹی ذاتی کی بات ذاتی طور پر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہماری پارٹی سمجھتی ہے، میں پارٹی رولز کی وائلیشن نہیں کروں گا، پارٹی رولز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں کاربن رہوں گا. ایک الیکشن ٹکٹ کے لیے الیکشن لڑنا ایک عام شہری کا ہر ایک کا حق ہے، اور پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا بھی ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے ایک حق ہے. میں ایک اپنے ذاتی طور پر میں بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ورکر ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی رولز کی اس کے اوپر کاربن رہنے کا میں پابند ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا اپنا جو ہے وہ سوچ ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ بھائی اس کو پارٹی کا ٹکٹ ملنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ بھائی نہیں، آپ سے بہتر کینڈیڈیٹ ہمارے حلقے میں ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے اندر موجود ہیں، تو میں اس پارٹی کے ڈیسیجن کے ساتھ کھڑا رہوں گا. پارٹی کے ڈیسیجن کو میں اون کروں گا، پارٹی کے ڈیسیجن کو میں بالکل قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کینڈیڈیٹ کو میں سپورٹ کروں گا. سر، تحریک انصاف کے خان صاحب ایک فیصلہ کرنے میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں وہ غریب طبقے کو نہیں دیتے ہیں، جو پیسہ ہے جو چیزیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا یہ سچ ہے بات؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کا جو سی ایم بنا تھا عثمان بزدار، کیا وہ پیسے والے تھے؟ سر وہ تو پیچھے آپ سنیں، کیا وہ کوئی چودھری تھا؟ کیا وہ کوئی اربپتی تھا؟ ایک عام سا آدمی تھا ہماری طرح کا. کوئی جانتے بھی نہیں تھے کہ پنجاب کے 99% لوگ. عمران خان جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ نہ پیسے کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے جو ہے اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، نہ وہ چودراہٹ کو دیکھتا ہے. وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. اس کے نظر میں، عمران خان صاحب کی نظر میں امیر اور غریب کا کنسپٹ نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے یہی بات کرتے ہیں. سر پھر بزدار رکھا تو آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے جو حالات ہوئے ہیں، پنجاب کی حالت تو آپ کی کون سے ٹھیک چل رہا ہے؟ آپ سر پنجاب کی حالت اب کون سے ٹھیک چل رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ کروڑوں اربوں روپے 10 خرب کی جو ہے کرپشن آپ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں کہ صرف اور صرف اس کے میڈیا کی تشہیر کے لیے استعمال ہوئی ہے. اور 10 خرب کی جو ہے آپ کے AGPR کی چیف نے جو ہے اس میں بے ضابطگیوں کا جو ہے وہاں پہ اس نے ریمارکس کیے. سر دو پیسہ خربوں میں، آپ خربوں میں. اب مجھے بتاؤ، عمران خان کی دور حکومت میں اگر بزدار نے کوئی کرپشن کی ہے بالفرض، تو اس کی حکومت ختم ہو کے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. سر اس کی کرپشن کو ثابت کریں. سر گوگی نے گوگی کو گرفتار کریں، اس کو ثابت کریں، عدالت میں ثابت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں، عمران خان کے اوپر بھی بہت ساری کیسز بنے، بہت سارے آپ اس کے اوپر الزام لگائے، بہت سارے ایلیگیشنز آئے. آج تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بھی کیس ایسا ہے کہ جس میں وہ ثابت کر سکے کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے؟ توشہ خانہ کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. توشہ خانہ سے مرسڈیز گاڑیوں سے لے کے بڑے بڑے گاڑیاں وہاں پہ جو ہے لوگوں نے لیے. کیا سابق CMs نے، سابق PMs نے، سابق صدور نے، سابق وفاقی وزراء نے، سابق سیکرٹریز نے توشہ خانہ سے کچھ بھی نہیں لیا؟ عمران خان نے اگر کوئی گڑی لی ہے وہاں سے، تو اس گڑی کو بیچ کے اس نے جو روڈ پہ لگایا ہے، وہ روڈ بھی تو آپ دیکھیں نا، بنگالہ کی طرف سے جو رستہ جا رہا ہے. سر وہ روڈ پر نہیں لگے ہے نا، وہ کہہ رہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ اپنا چیزیں کی ڈیمانڈ کی. پھر ملک ریاض سے بھی کچھ طوائف کا ڈیمانڈ کیا ہے. ملک ریاض نے کیا کہا ہے؟ ملک ریاض کے اوپر جتنا پریشر ملک ریاض کے اوپر آئے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی بیوروکریسی یا کسی بھی جو ہے وہ بزنس مین کے اوپر نہیں آیا. ملک ریاض کو پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر اتنے ٹارچر کیے، اس بیچارے کا جو ہے بیریا ٹاؤن کے جو ہے پروجیکٹ کو تباہ کر دیا. بیریا ٹاؤن کو پاکستان کے اندر سے اس کو کلوز کرنے پر مجبور کر دیا. کس نے؟ انہوں نے. وہ چاہتے تھے کہ وہ ملک ریاض آئیں، عمران خان کے خلاف گواہی دیں اور یہ کہیں کہ بھائی اس نے کک بیکس لی ہے عمران خان نے یا اس کی مسز نے. ملک ریاض کیا کہتا ہے؟ ملک ریاض کہتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی کیوں دوں؟ اسی لیے اس بیچارے کو ملک ریاض کو کیا کر دیا؟ یہاں سے ملک بدر کرنے پہ مجبور کر دیا. سر عمران خان کو باہر لانے میں آپ لوگ کتنا سستی کیوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو، کہ جتنا باہر بیٹھا ہوا ہے، جو گوہر صاحب ہے، کافی لوگ ہیں، وہ اگر چاہے تو ایک دن میں عمران خان باہر آ سکتے ہیں، کیوں وہ چاہتے نہیں ہیں خان صاحب باہر آ جائیں؟ آپ بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر اگر کوئی قانون ہو، ملک کے اندر کوئی آئین ہو، ملک کے اندر کوئی اگر انصاف کا کوئی نظام ہو، تب جا کے انسان جو ہے کوئی انصاف کی توقع کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جائے گا تو مجھے انصاف ملے گا. پولیس سے نہیں تو ادھر کورٹ میں جا کے مجھے انصاف ملے گا. اگر پولیس ہو، عدالت ہو، آئین ہو، قانون ہو، سب روندا ڈالا جا رہا ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ اس طرح کے نظام کو کیسے چل سکتے؟ تو عام آدمی، مجھ جیسا ایک عام آدمی کو آپ کیا انصاف دیں گے؟ سر جی وہ سارا اس وقت میں بھی موجود تھا ساتھ. تو یہ بتائیں کہ وہاں پر جو ہوا ہے عمران خان گرفتار، جب وہ اترا تھا ویل چیئر پر تھا، جب گرفتاری کر رہا تھا وہ خود چل رہا تھا. تو یہ دیکھیں نا آپ، اس میں سے تھوڑا بہت ہے نا چیزوں میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیمار آدمی ہوتا ہے،
اب اس کو گردن سے پکڑ کے آپ گھسیٹیں گے تو وہ چلنے پہ مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلی چیز مجھے یہ بتائیں. عمران خان کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ آج سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ 99 میں ایک آرمی چیف جو سٹنگ آرمی چیف تھا جنرل پرویز مشرف، اس کی طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے کسی بھی اڈے کے اوپر اترنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیا اس سازش میں ملوث اس بندے کے اوپر، کسی گروہ کے اوپر، کسی افراد کے اوپر کوئی پرچہ ہوا ہے؟ کوئی سزا ہوئی ہے؟ اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں پہ دعویٰ بولا گیا، یاد ہوگا آپ کو. کیا ان کے خلاف کوئی پرچہ ہوا؟ کوئی ان کی کوئی سزا ملی؟ سر وہ تحریک انصاف نے بھی کیا تھا ہائی کورٹ کے اوپر. کیا کیا تھا ہائی کورٹ کے اوپر؟ ہائی کورٹ میں جب عمران خان گرفتار ہوا تھا ہم بھی ادھر تھے کہ اس وقت بھی ہم ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے، بالکل پرامن احتجاج کیے، اتنے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت سارے ایسے ورکرز تھے جن کے منہ کے اندر سے جو ہے نا خون کے بلغم نکل رہے تھے. 9 مئی کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ اس کی نہیں دیکھی. وہ گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ اپنے ورکرز کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جنا ہاؤس کے اوپر طرف نہیں جانی ہے، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانی ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے. اس کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد 70-75 سال کی جو ہے ایک بزرگ خاتون ہے، پچھلے 2-2.25 سال سے اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. پچھلے ہفتہ 10-15 دن پہلے جو ہے ان کو ATC سے ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی. ATC میں کون سا کیس چلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ATC کے اندر وہ کیسز چلتا ہے جو دہشت گردی کے کیسز ہوں، مقدمات ہوں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے نا، بالکل. یہ سیشن کورٹ میں تو نہیں چلا، ATC میں چلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ کو آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا انہوں نے ملک کے راز کو چرائے ہیں؟ کیا انہوں نے ملک کے اوپر کوئی ایسا کوئی ایٹمی بم کو جو چرا کے کسی دشمن ملک کو دیا ہے؟ یا انہوں نے جو ہے کوئی راز اس کے ملک کے اندر سے چرایا ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ کے جو ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، مشرف کے دور میں نون لیگ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے یہ فسطائیت کی انتہا ہے. اب اس فسطائیت کی انتہا کے آگے آخری ایک رستہ رہتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نا امید نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نا امید نہیں ہیں، ہم پر امید ہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی دعائیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمیں یہ بیانیہ دیا گیا کہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی، ہمیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم فوج کے خلاف ہیں. عمران خان کا وہ مشہور ڈائلاگ آپ کو یاد ہوگا. عمران خان نے کیا کہا؟ فوج بھی میری، ملک بھی میرا. عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ایک سائفر آیا، اس سائفر میں کیا کہا جی عمران خان کو اگر آپ چینج کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہو تو اس کی آپ سزا بھگتنے کے لیے سر وہ بھی فیک نکلا ہے سر. بعد میں وہ کچھ بھی نہیں تھا. فیک ہے سر آپ بولا کہ کورٹ نے بولا پیش کرو. وہ سائفر کیا عدالت میں پیش ہوئی ہے؟ نہیں، آپ لوگوں نے تو بولا کہ پیش کرو، نہیں ہوا نا. پھر ہوا ہے پیش بھائی جان، وہ قاضی فائز احسان صاحب کی عدالت میں پیش ہوا ہے. آج تک پبلک کو بتایا گیا کہ یہ فیک تھا. فیک ہے سر، بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کہاں بتایا؟ کوئی نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں جی کاغذ کا ٹکڑا تھا، کاغذ کو ٹکڑا تھا. تو اس آئین سے غداری کے الزام میں آپ اس کو ثابت کیوں نہیں کرتے عمران خان کے خلاف؟ آپ عمران خان کو 2 سال سے آپ نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، 2.5-3 سال سے جو ہے اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے. ایک بھی چیز اس کے خلاف ثابت ہوئی ہے؟ چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ غداری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. کوئی ایک کیس آپ دیکھو جی اس طرح کے اس کی ذات تک آ گئی، اس کی پرسنل لائف تک آ گئی. اس کی وائف کے اوپر اسیسینیٹ کیا گیا، اس کی وائف کو ایسے گھٹیا کیسز کے اندر اس کو لانے کی کوشش کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس کی کوئی پہلے ریکارڈ نہیں ملتی. کیا زیب دیتا ہے اس طرح کی چیزیں؟ بہت مشکل صورتحال سے گزر. سر آخری سوال، گلگت بلتستان میں ابھی ریسنٹ الیکشن ہے، انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ خیر رکھیں. تو تحریک انصاف گلگت بلتستان کے جو ابھی سیلاب کے متاثر میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر وہاں پر جا کے وزٹ کریں، جو صورتحال دیکھیں، یہ گنڈے پور سے ہو کوئی بھی ہو نہ بیان دیکھتے ہوئے. تو جو سیلاب کا متاثر ہے، اس کے بعد الیکشن ہونے والا ہے، تو کیا دیکھیں گے کہ الیکشن میں کیا تبدیلی لائیں گے گلگت بلتستان کے جو اس وقت مشکلات ہیں، خصوصاً اسکردو جنرل روڈ کا، کرکرام کا روڈ کا آپ نے خود دیکھے کتنا مشکلات ہے. تو تحریک انصاف کیا ویژن لے کے آگے شروع کریں گے؟ بھائی جان سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سیلاب آئے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ ہوئی ہے بہت سارے علاقوں میں، KP میں بھی اور GB کے اندر بھی. KP کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بنیر کے اندر جو قیامت خیز جو کلاؤڈ برسٹ ہوئی ہے، اس میں KP حکومت
علی امین گنڈاپور صاحب بذات خود وہاں پہ گئے، انہوں نے ساری چیزوں کی خود نگرانی کی، اور باقاعدہ طور پر کل کی خبر ہے جو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو لواحقین کو معاوضے تھے، جو ڈیتھ ہو گئے تھے، ان کی معاوضہ 5 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیے گئے، جو زخمی ہیں ان کی 1 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ کر دیے گئے، جو مکان مکمل تباہ ہو گئے ان کو 5 لاکھ، جو مکانات جزوی طور پر جو ہے اس کو ڈیمیج ہوا ہے ان کو 1 سے 1.5 لاکھ، مختلف مطلب جو کیٹیگریز کے اندر ان کو امداد کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ کے پی حکومت کی ہے۔ دوسری طرف آپ جی بی کے اندر جائیں تو جی بی کے اندر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے۔ سر آپ کے کچھ لوگ کٹ پتلی اور ریجیم چینج آپریشن کے بعد زبردستی مسلط کردہ جو ٹولے ہیں ان کا حکومت ہے، وہ کیا کر رہی ہے وہ عوام کے سامنے ہے، وہ کس طرح کی وہاں پہ امداد دے رہے ہیں وہ عوام کے سامنے۔ رہی بات ہماری ورکرز کی، اس طرح جو ہے غزر کے اندر یہ جو سیلاب کلاؤڈ برسٹ آیا، ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہاں پہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گانشی کے اندر جو کلاؤڈ برسٹ ہوئی ہے، جو وہاں پہ متاثرین ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے، اب دیکھو نا، ہمارے پاس اگر کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ ہوتا، ہمارے پاس کوئی ریسورسز ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی عہدہ یا کوئی ایک سرکاری ہمارے پاس عہدہ ہوتا تو ہم جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو کر رہے ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی بی کے الیکشنز، جی بی کے الیکشن میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2026 کے جی بی الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور اگر الیکشن کے اندر کسی قسم کی جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں غائبانہ ہاتھ اس کے اوپر نہ ڈالا گیا تو پاکستان تحریک کی حکومت، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے اندر انشاءاللہ بنے گی۔ بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دینے کا ABC اردو TV پر۔ نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام کے لیے ہم حاضر ہو جائیں گے اللہ نے کے بعد۔